گناہوں پر ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پر ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پر شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے۔ سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبا، جو ہو فضل و کرم تیرا، الہی در گزر کر دے۔ نبی کی بھی شفاعت جو مجھے حاصل ہو محشر میں، نبی کی بھی شفاعت جو مجھے حاصل ہو محشر میں، تو بیڑا پار ہے میرا، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پر ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے نیپال کے وقت کے اعتبار سے 2:15 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، موسم بھی بہت خوبصورت ہے، اور ایک بہت اچھا اجلاس مدرسہ ابوبکر صدیق اور اسی طریقے سے کلیہ اثریہ للبنات، جو اس علاقے کے 2 اہم ادارے ہیں، بنین اور بنات کے، ان اداروں کے زیر اہتمام اس کے ذمہ داروں کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے مختلف علماء کی مختلف موضوعات پر بہت ہی قیمتی تقریریں سماعت فرمائی ہیں۔ علماء کرام کے ان بیانات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ شریعت میں جو احکام ہیں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، ان کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، ان
کو اگر ہم بانٹیں تو دو حصے میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم حقوق اللہ بولتے ہیں. مثلا نماز یہ حقوق اللہ ہے. نماز کا تعلق آپ کے اور اللہ کے بیچ ہے. روزہ حقوق اللہ ہے, اس کا تعلق آپ کے اور اللہ کے درمیان. زکات, اگرچہ زکات میں ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں ہی پر دیتے ہیں, مگر زکات کا تعلق بھی حقوق اللہ سے. حج بیت اللہ اس کا تعلق بھی حقوق اللہ سے. اور شریعت کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے, جو ہمارے اور بندوں کے بیچ کا مسئلہ ہے. آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے کیسے باپ ہیں, آپ اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پڑوسی ہیں, آپ اپنے ملک میں رہنے والی غیر مسلم عوام کے لیے آپ کا تعلق کیسا ہے. اگر آپ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو اپنے کسٹمر کے ساتھ, اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بزنس اور کاروبار ہوتا ہے, ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے, آپ کا تعلق کیسا ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق حقوق العباد سے. اور جس طریقے سے ہماری شریعت میں حقوق اللہ کی بہت اہمیت ہے, اسی طریقے سے حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی, اور ان 10 باتوں میں ایک بات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور 9 کا تعلق حقوق العباد سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جتنی عبادتیں ہیں, سجدہ کرنا, دعا کرنا, فریاد کرنا, بھروسہ کرنا, خوف اور ڈر, قسم کھانا, جانور ذبح کرنا, لو لگانا, عبادت کی جتنی قسمیں ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. میں بھی آ رہا تھا نیپال کے اس پروگرام کے لیے, راستے میں ہمارے بڑے رشتہ دار کا, عزیز کا کہنے لگے شیخ صاحب ہماری بچی بہت بیمار ہے, کسی نے رائے دی ہے کہ جانور لے کر کے آؤ اور اس کا صدقہ کرو, جان کے بدلے جان کا صدقہ کرو. اب یہ کیا ہے؟ کتنے اہل حدیث ہیں جن کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جان کا صدقہ اسلام کے اندر کوئی حیثیت ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ جانور لائیں اور ذبح کر دیں تو بچے کی جان بچ جائے گی, یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. تو قرآن پہلا حکم دے رہا ہے توحید کو صحیح. اور آج پوری دنیا میں جو ہم لاکھ جوتے کھا رہے اسی لیے کھا رہے ہماری توحید گڑبڑ ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان اپنی توحید کو بھول کے بیٹھے, قبروں پر سجدہ کرنا, پیروں کے آگے سجدہ کرنا, عورتوں کا جا کر کے پیروں کے ہاتھ اور پیر چومنا, یہ آج مسلمان کی نشانی ہے.
قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ جس طریقے سے بھی تم بھلائی کر سکتے ہو، اگر اپنے مال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو خوش کر سکتے ہو تو مال کے ذریعے کرو، زبان کے ذریعے خوش کر سکتے ہو تو زبان کے ذریعے کرو، ٹائم دے کر کے خوش کر سکتے ہو تو ٹائم دے کر کے خوش کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، اور اگر یہ والدین تم کو بڑھاپے میں مل جائیں، یہ بوڑھے ہو جائیں اور زندہ ہو اور تم ان کو بڑھاپے کی حالت میں پالو، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں مل جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو تم خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ کر کے جھڑک کر کے ان سے بدتمیزی سے باتیں نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرنا تو ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ والدین کے سامنے آپ کا انداز بیان، آپ کی گفتگو، آپ کا لب و لہجہ نرمی والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے عاجزی کے بازوؤں کو بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو ڈاؤن کر دو۔ تم دنیا کے لیے کچھ بھی بن جاؤ، اپنی ماں کے لیے اس کے بیٹے ہو، اپنے باپ کے لیے بیٹے ہو، ماں کے سامنے جا کر کے بیٹھو تو بیٹے بن کر کے بیٹھو، باپ کے پاس جا کر کے بیٹھو تو بیٹے بن کر کے بیٹھو، ان کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کرو، ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بن کر کے رہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، جس طریقے سے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ کو پالا ہے تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ ہے ماں باپ کا حق، ماں باپ کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی ماں کو گود میں کندھے پر سوار کر کے طواف کر رہا تھا۔ تہجد کا وقت ہے، مائک بیچارہ جو ہے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے، بوڑھی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کمپلیٹ کر لیا تو اس نے عربی کا ایک شعر پڑھا اور شعر کے اندر اس نے کہا کہ آج میں نے اپنی ماں کے لیے اپنے آپ کو اونٹ بنا لیا، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے آج خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، عمرہ کر رہی ہے۔ کہتا ہے امیر المومنین حضرت عمر، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ میری ماں نے مجھے جنم دینے کے بعد جو احسانات کیے تھے، جو تکلیفیں اٹھائی تھی، جو درد اٹھایا تھا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اے نوجوان، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دینے کے وقت، تیری
ماں کے زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو درد بھری آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر ماں۔ سارے سماج کے لیے آپ اچھے ہیں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، رسول کی نظر میں اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول، میرے سے اچھی سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مجھے سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، بچوں کا حق اپنی جگہ ہے۔ آج پاکستانی سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے مسلمان گھروں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بیوی کے لیے ماں سے لڑتے ہیں، لوگ بیوی کے لیے باپ سے لڑتے ہیں، کیونکہ ان سیریلوں کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے اگر بیوی سے پیار کرتے ہو تو بیوی کے لیے سارے زمانے سے لڑ پڑو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، اور ماں کا حق اپنی جگہ، اور باپ کا حق اپنی جگہ ہے۔ بیوی سے ضرور محبت کرو، بچوں کا حق ضرور دو، لیکن بیوی کے لیے ماں سے اور باپ سے لڑنا اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم۔ سب سے بہترین سلوک کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ام کا، تمہاری ماں کا نمبر ہے۔ صحابی نے دوسرا نمبر پوچھا تو نبی نے دوبارہ پھر ماں کا نام لیا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ آپ نے 3 بار ماں کا نام لیا۔ یعنی اگر دنیا کی ساری محبتوں کے 4 حصے کر دیے جائیں تو 3 حصے تیری ماں کے لیے ہو جائیں گے، کیونکہ ماں نے وہ تکلیفیں اور قربانیاں سہی ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں سہ سکتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیری ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں تیرا دودھ چھڑایا ہے، 2 سال تک اس نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ ماں کے احسانات کا تو بدلہ کبھی نہیں بتا سکتا۔ تجھے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، تجھے جنم دینے کی تکلیف، تجھے دودھ پلانے کی تکلیف، یہ 3 تکلیفیں ایسے جو دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا ابو کا، تیرے باپ کا نام ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تیرے قرابت دار ہیں، جو تیرے رشتہ دار ہیں، کوئی چاچا، کوئی تایا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، یہ جتنے تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے اقربا ہیں، جن کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، ماں باپ کے بعد فرمایا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ہم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو گئے، ممبئی جاتا ہوں، پونا جاتا ہوں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں، فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں۔ 102 نمبر والے فلیٹ میں رہنے والے کو 103 نمبر کے فلیٹ والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہم تو اتنی خود غرضی والی زندگی گزارنے لگے کہ اپنے پڑوس میں رہنے والے، فلیٹ میں رہنے والے، کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں تھی میرے بھائی۔ اسلام تو کہتا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قرآن کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ آپ کے مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ آپ اپنے گھر میں مرغ مسلم کھائیں اور بہترین کھانا کھائیں، اور آپ کا اپنا بھائی بھوکا رہے، آپ کے چاچا بھوکے رہے، آپ کے تایا بھوکے رہے، آپ کے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں کھانا بھی نہ بنے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں۔ اسلام اتنی بے برکتی اور اتنی بے رحمی کی تعلیم نہیں۔ آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک۔ اللہ نے آپ کو مال والا بنایا ہے، زکات نکالتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر وہ زکات کے حقدار ہے پہلے ان کو زکات دو۔
مسجدوں میں صدقہ دینے والوں، مدرسوں میں چندہ دینے والوں، تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی پہلے مدد کیا کرو، اور یہ انتظار نہ کیا کرو کہ وہ آ کر کے تمہارے سامنے بھیک مانگے۔ قرآن کہتا ہے وہ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے مانگ نہیں سکتے، بیچارے خوددار ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کھانا نہ بنے تب بھی ان کے چہرے سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ فاقہ کر کے آئے۔ ان خوددار لوگوں کی خودداری کو ذلیل نہ ہونے دینا، اس کا انتظار نہ کرنا کہ وہ آ کر کے تمہارے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر کے تم سے بھیک مانگتے ہیں۔ صدقہ کرنا ہے تو پہلے ان کو تو میرے ساتھ، اور اگر رشتہ دار کو آپ نے صدقہ دیا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملے گا۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہماری نئی جنریشن واٹس ایپ پر مدرس ڈے منا رہا ہے، مجھے تو پتا نہیں مدرس ڈے کب آتا ہے۔ ایک دن فیس بک کھولا، لکھا تھا ہیپی مدرس ڈے۔ بوڑھی اماں بیچاری رات دن کھانس رہی ہیں، ان کو دوا لا کر کے دینے کی تجھے توفیق نہیں، اور تو فیس بک پہ گیان بانٹ رہا ہے ہیپی مدرس ڈے۔ تجھے مدرس ڈے منانے کی فکر پڑی۔ ہمارا نوجوان آج سوشل میڈیا میں اتنا پلا ہوا ہے کہ کون اس کے رشتہ دار اس کو بتا دے۔ رجوا پور کا رہنے والا، زیادہ دور نہ جاؤ، گورا میں، بلدیہ میں، آگے چلے جاؤ، لمبنی میں کئی برس کا کوئی رشتہ دار ہے، انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ میت میں چلا جائے، جنازے میں چلا جائے، ڈبل کی رات کا ثواب حاصل کر لے۔ ہاں فیس بک پر خبر مل گئی چاچا کا انتقال ہو گیا، تایا کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، فیس بک کے اوپر پڑھ، سوشل میڈیا پر پڑھ لیا۔ حالات یہ ہو گئے کہ آج بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، اور ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے سب موبائل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ماں کے پاس اپنا موبائل ہے، باپ کے پاس اپنا موبائل ہے، بچوں کے پاس اپنا۔ تربیت ہو تو کیسے ہو میرے پیارے ساتھی؟ نوجوانوں کے اندر بھی آپ نے شیخ پرویز ریاضی صاحب کے خلاف سنا، نوجوانوں کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، جڑ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ راستے میں جاتے ہیں، دونوں طرف پیڑ ہے، پودے ہیں، یہ پیڑ پودے جو ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو تو یہ جہاں تہاں نکلنے لگتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں نکلنے لگتی ہیں، اور اگر کوئی منظم طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ان کو سجانے والا ہو، سنوارنے والا ہو، کانٹوں کو الگ کرنے والا ہو، پھولوں کو الگ کرنے والا ہو، باؤنڈری کرنے والا ہو، تو وہی جھاڑ جھنکار، وہی پیڑ پودے بڑے خوبصورت دکھنے لگتے ہیں۔ یہی کام تو تربیت کا ہے میرے پیارے ساتھیو۔ موبائل آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ حالات یہ ہو چکے ہیں، 8-8 9 سال کی بچیاں ریپ کا شکار ہو رہی ہیں، 12 سال کے لڑکے لڑکیوں کو بھگا کر کے شادی کر رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ حالات اس نوبت تک پہنچ چکے ہیں میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ سوشل میڈیا میں اتنے نہ پل جاؤ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ، اپنے بچوں کو بھول جاؤ، اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، ایسا مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا باباہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں اس کو چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او مشغولا، ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ نیپال میں بہت سارے لوگ قطر میں رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، اچھی بات، اچھی سیلری مل رہی ہے، اچھی جاب ہے، اچھا پیسہ گھر میں آ رہا ہے، بہت اچھی بات، لیکن آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ قطر سے رہ کر کے بھی آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے۔ میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں
اسی نیپال کی اور بہار کے بعض ساتھیوں کا فون آیا، مولانا صاحب میں قطر میں رہتا ہوں، میری 12 سال کی بیٹی ہے، میں ہاسٹل میں ڈالنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا ادارہ بتائیے، کوئی اچھا اسکول بتائیے جہاں میری بیٹی پڑھے، دین کی تعلیم حاصل کرے، ماحول بہت خراب ہے۔ انسان قطر میں رہ رہا ہے، وہاں جاب کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، گھر میں پیسہ بھیج رہا ہے، مگر اپنے بچوں کی فکر ہے، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، علماء سے کنسلٹ کر رہا ہے، علماء سے رائے مشورہ کر رہا ہے کون سے ادارے میں ڈالنا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، یہ ادارے، یہ آپ کا جامعہ کلیہ اثریہ بنات کا ادارہ، یہ مدرسہ ابو بکر صدیق، یہ ادارے آج چلانے والے جانتے ہیں کہ کتنی مشکل سے چلتے ہیں۔ اداروں کو چلانا لوہے کے چنے چبانے کے برابر۔ میں رمضان میں کرناٹک میں رمضان میں تھا، پورے انڈیا سے وہاں چندہ لینے والے سفیر حضرات پہنچ رہے تھے۔ آپ یقین کریں ہر نماز کے ٹائم 5-6 سفیر ہوتے تھے، بیچارے بھکاریوں کی طرح رومال بچھا کر کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی 50 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، 2000-3000 روپے اکٹھا ہوتا تھا، وہ 6-7 سفیروں کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا۔ وہ سفیر جو بیچارے کہاں یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، جھارکھنڈ سے سفر کر کے سینکڑوں کلومیٹر دور کا کرناٹک کے شہر میں جا رہے ہیں اور 200-300 روپے چندہ ان کو مل رہا ہے۔ سوچو میرے ساتھیوں، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کو بھی مانگنی پڑی۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہمیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں تو ان اداروں کو خود پہنچانی چاہیے زکات کی راہ، ہمیں ان اداروں کو خود تعاون پہنچانا چاہیے کہ نہیں صاحب ہمارے ادارے، ہمارے علاقے کا ادارہ ہے، اتنی لڑکیاں پڑھ رہی، اتنے لڑکے پڑھ رہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں تعلیم کا کام ہو رہا ہے۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ناظم صاحب ہمارے دروازے پر آئیں، مولوی صاحب ہمارے، ابھی ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں شیخ نیاز احمد فیضی صاحب، یہ بھی اپنے ادارے کے چندے کے لیے کہاں گئے ہوئے تھے، بیچارے ایک جگہ بتا رہے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، اور بڑی دیر کے بعد جب سیٹھ جی کے پاس نمبر آیا تو سیٹھ نے کہا کہ نیا چندہ ہم لوگ نہیں دیں گے۔ بڑی دھوپ میں رمضان کا مہینہ روزہ رکھ کر کے یہ مولوی حضرات، یہ سفیر حضرات چندہ کرتے تب جا کر کے یہ ادارے چلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان اداروں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے وَبِذِلْ قُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو کہ کون تمہارے قرابت دار ہے، کون تمہارے رشتہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ ان کے ساتھ تم رشتے کو جوڑ سکو، رشتے کو نبھا سکو۔ او دولت والوں، تمہیں یہ لگ جائے کہ تم اپنے شوق پر پیسہ خرچ کرتے ہو تو پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے، اور رشتہ دار کے اوپر خرچ کر رہے ہو تو غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ مَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو 3 فائدے آپ کو ملیں گے۔ تین فائدہ ملے گا۔ پہلا فائدہ، پریوار میں محبت بڑھے۔ میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مرنے والا مر گیا مگر آج بھی اس کا نام آتا ہے تو بڑے احترام سے کہتے ہیں حاجی صاحب، بیچارے بڑے غریبوں کے ہمدرد تھے، رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ میں غریب تھا، میری لڑکی کی شادی تھی، حاجی صاحب نے میری مدد کی۔ مرنے والا مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس نے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کی تھی، وہ جب بھی یاد کرتا ہے اس کے احسانوں تلے دبا رہتا ہے۔ پریوار میں محبت بڑھتی ہے۔ مسرات فی المال، اور مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ یہ مال تو ہاتھ کا محل ہے میرے ساتھیوں، آج آپ کے پاس مال ہے، کل ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، آج کروڑ پتی ہو کل روڈ پر آ جاؤ، یہ مال اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس مال کو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ آپ اللہ کی نظر میں بہت اچھے بڑے تقوی والے لوگ ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، اور بڑے بدکار اور فاسق و فاجر لوگ ان کے پاس بہت مال ہے۔ مال اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے اعتبار سے نہیں بانٹتا ہے، اللہ مشیت کے اعتبار سے بانٹتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا دیتا ہے۔ اگر مال ملا ہے اور چاہتے ہو کہ مال میں برکت ہو تو
اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرو. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے. اب یہاں ایک چیز سمجھ، مان لو ایک آدمی کی عمر اس کی تقدیر میں لکھا ہے 70 سال. اس امت کی ایوریج عمر بھی کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان ہے اس امت کی ایوریج عمر. کوئی 100 سال جی لے. ابھی ہمارے انجمی صاحب 85 سال کی عمر بتا رہے تو پتا نہیں اگر یہ عمر صحیح ہے. اتنی اچھی نظر پڑے تو اتنی خوبصورت آواز ہے، بڑی مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن اس امت کی ایوریج عمر 60 سے 70 کے بیچ میں. کوئی 85 سال کا ہے تو بونس میں چل سکتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اب مان لو کسی کی تقدیر میں 70 سال عمر ہے، تو کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ جائے گی؟ 70 سے 80 ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے. تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ انسان 70 سال جیے گا تو 70 سے 80 سال کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کہیں کہیں کنڈیشنز بھی لگائی ہیں. تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا تو اس کی عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا. اس حدیث کا مطلب بتایا علماء نے. اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، منساتن فی الأثر، تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے. 60 سے 65 ہو جاتی ہے، 60 سے 70 ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے دیتا ہے. اور ایک مطلب اس حدیث کا علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ عمر تو 60 ہی سال لیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر میں اتنا کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جو دوسرے لوگ 100 سال کی عمر میں نہیں کر پاتے. کم ٹائم میں اللہ تعالیٰ زیادہ کام لے لیتا ہے. تو یہ 3 بڑے فائدے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ مجھے لگ رہا ہے میں بہت لیٹ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. اب بالکل دماغ کے اوپر سے باتیں نہیں جا رہی. وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، اور اے میرے بندو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو اناتھ ہے، جو یتیم ہے، جو اورفن ہے، جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، اس یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یتیم کا کون ہوتا ہے میرے باپ کا زندہ ہے تو باپ کی قدر نہیں ہے. اس سے پوچھو جو بیچارہ یتیم ہے. محلے میں کسی نے تھپڑ مار دیا، جس کا باپ زندہ، اس کو کوئی تھپڑ مار کے دکھائے، باپ آ کے پوچھے گا تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ اور جو بیچارہ یتیم ہے، جس کا جی چاہے مار کے چلا جائے. یتیم تو یتیم ہوتا ہے میرے ساتھی. یتیم بے سہارا ہوتا ہے. اللہ نے یتیم کو سہارا، نبی نے یتیم کو سہارا. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے. او اہل حدیثوں، او قرآن اور حدیث کا نام لینے والوں، مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم قرآن و حدیث کو بھی اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں. شریعت کا ایک مسئلہ ہے، باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، بڑے غور سے سنیے گا، باپ کی زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے اور دوسرے بیٹے زندہ ہو، تو جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس بیٹے کے جو بچے ہوں گے وہ دادا کی پراپرٹی کے وارث نہیں ہوں گے. اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن شریعت کا یہ مسئلہ ہے. شریعت کہتی ہے کہ دادا کی پراپرٹی میں پوتا حصے دار نہیں بنتا، دادا کی پراپرٹی میں بیٹا حصے دار بنتا ہے. اگر بیٹا مر گیا ہے تو پوتا حصے دار نہیں بن رہا ہے. اب سوچو میرے بھائی، مسئلہ تو ہے یہ شریعت کا، دلیلیں بھی موجود ہیں اس میں. اب مان لو 5 بھائی میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہی بھائی سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا. زمین و جائیداد جو بنی اسی بھائی نے محنت کر کے کھڑی کی ہے باپ کے نام سے. اب وہ بیچارہ مر گیا،
موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کی کیا خطا تھی، کیا غلطی تھی؟ اس کے بچے یتیم ہو گئے، اب اس کے جو چاچا لوگ ہیں، جو تایا لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ صاحب شریعت کا مسئلہ ہے، ہمارا بھائی تو باپ کی زندگی میں مر چکا ہے، اب باپ کی پراپرٹی میں ہمارے یتیم بھتیجوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان یتیم بھتیجوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یتیم بچوں کو دھکا دے کے بھگا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کو شریعت کا یہ مسئلہ معلوم تھا، اس کو نبی کی یہ حدیث کیوں نہیں معلوم تھی؟ نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ او لوگوں، ہم کتنے بے رحم ہو گئے، ہم کتنے خود غرض ہو گئے، اپنے ہی سگے بھائی کا یتیم بچہ اور ہم بڑی آسانی سے اس کو زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ شریعت پہ اس کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ شریعت ہر چیز قانون کے ڈنڈے سے منوائے، شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قانون کے ڈنڈے سے نہیں منوائی گئی ہیں، بلکہ ہمارے اخلاق پر چھوڑ دیا گیا، ہماری انسانیت پر چھوڑ دیا گیا۔ شریعت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے، اخلاق کتنا ہے، اخلاق کتنا ہے ہمارے اندر، انسانیت کتنی ہے۔ وہ چچا، وہ تایا جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے یتیم بھتیجوں کو جائیداد سے بے دخل کرنے کے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتا؟ جب شریعت عام یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کی خوشخبری دے رہی ہے، تو کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا کہ میں اپنے باپ سے کہوں کہ ابا ٹھیک ہے ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان یتیم بھتیجوں کا نہیں بنتا ہے، مگر ابا ہم کھلے دل سے آپ سے بولتے ہیں کہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہمارے یتیم بھتیجوں کو بھی دیا جائے، ان کو بھی برابر کر دیا جائے، تاکہ یہ بیچارے بے سہارا نہ ہوں، ان کے باپ کا انتقال ہوا، یہ یتیم ہیں، ان کی جگہ اگر ہم مر جاتے، ہمارے بچے اگر زمین جائیداد سے بے دخل ہو جاتے تو ہمیں کیسا لگتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اس طریقے سے کیوں نہیں سوچتے؟ والیتامی، یتیموں کے ساتھ اچھا سوچتے۔ آج تو یتیموں کے نام پر یہ حرام کمائی لوگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا جا رہے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ایک بات بولوں، آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو ایک شکایت ہوتی ہے، مولوی صاحب دل بہت سخت ہے، تقریریں اتنی ہو رہی ہیں، ایک مہینے کے اندر یہ تیسری تقریر ہے نیپال کی سرزمین پر، تقریریں بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جلسے بہت ہو رہے ہیں، ڈیلی کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس میں جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبے میں برابر ہم تقریریں سن رہے ہیں، دل پر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دل اسٹیل بن چکا ہے، دل پتھر بن چکا ہے، دل کے اندر سے نرمی ختم ہو چکی ہے، دل کے اندر قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ دل کو سافٹ کیسے کیا جائے، دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا دل بہت کٹھور ہو گیا ہے، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی علاج بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی پرورش کو اپنے ذمہ لے لو، کسی یتیم کی پڑھائی کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو، کسی یتیم کے حقوق کا خیال رکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ والمساکین، ذرا حقوق العباد دیکھیے، سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، جو سماج کے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان بیچاروں کا خیال کرو، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آؤ، ان کے دکھوں میں ان کے کام آؤ۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنبی، اور دو طریقے کے پڑوسی ہوتے ہیں، ایک پڑوسی جو قرابت دار ہوتا ہے اور ایک پڑوسی جو بغیر
ثقافت والا ہوتا ہے, اجنبی ہوتا ہے. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو پڑوسی پلس رشتہ دار ہوتا ہے. مان لیجیے آپ کے پڑوس میں چچا رہتے ہیں, بڑے ابا رہتے ہیں, تایا رہتے ہیں, تو پڑوسی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں. اور ایک پڑوسی ہے کہ پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے, وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک. اور بعض علماء نے لکھا والجار ذی القربہ سے مراد مسلمان پڑوسی اور والجار الجنوب سے مراد غیر مسلم پڑوسی. اسلام کا کانسیپٹ دیکھو, اسلام کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پڑوسی کا ریلیجین کیا ہے, اس کا دھرم کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے. آج حالات یہ ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں ایک بھائی نے بتایا مولانا یہاں مسلمان بہت اچھی تعداد میں, پورا ایک طرف سے بیلٹ پورا مسلمانوں کا ہے, کبھی آج تک غیر مسلموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا, جب بھی جھگڑا ہوا تو مسلمان کا مسلمان. افسوس دیکھو میرے بھائیوں, مسلمان کس سے لڑ رہا ہے؟ مسلمان سے لڑ رہا ہے, اپنے پڑوسی سے لڑ رہا ہے, اپنے رشتہ دار سے لڑ رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے والجار ذی القربہ, تیرا پڑوسی اگر مسلمان ہے تب بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر. والجار الجنوبی, اور تیرا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک کر. نبی نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ, جب اپنے گھر میں سالن بناؤ فاکثر معها وطاعات جیرانک, تو اس کے اندر پانی بڑھا لو تاکہ تمہارے بھوکے پڑوسیوں کو بھی سالن نصیب ہو جائے. اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم گھر میں سالن بن رہا ہے تو سالن ایکسٹرا بنا لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی مل جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا پانی بڑھا لو, تھوڑا سالن کو پتلا کر لو, مگر اتنا سامان بناؤ کہ تمہارے پڑوسی جو بھوکے ان کا بھی خیال رکھا جائے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ, وہ انسان مومن نہیں ہے, وہ انسان مسلمان نہیں ہے جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا, پڑوسی کو ایذا دینے والا, نبی نے فرمایا مومن نہیں, وہ مسلمان نہیں, وہ جنت میں نہیں جائے. تو قرآن پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم. اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب, اور اے میرے بندو تم سفر میں جا رہے ہو, کار میں بیٹھے ہو, ٹرین میں بیٹھے ہو, فلائٹ میں بیٹھے ہو, تمہارا جو ہم سفر ہے, جو تمہارے ساتھ سفر میں شریک ہے, اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. اپنے کو پیسنجر کے ساتھ, اپنے سہ یاتری کے ساتھ, اپنے مسافر ہم سفر کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرو. اور بعض علماء نے لکھا کہ والصاحب بالجنب سے مراد بیوی بھی ہے, کیونکہ بیوی بھی شریک سفر ہوتی ہے. زندگی کے سفر میں آپ کے ساتھ, زندگی کے سفر کی, زندگی کی گاڑی میں چلنے والی آپ کی بیوی ہوتی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, اور اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے لونڈیوں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. نبی کے زمانے میں غلام ہوتے تھے, جانوروں کی طرح لوگ مارا کرتے تھے اپنے غلاموں کو, اپنی لونڈیوں کو. نبی نے غلاموں کا حق بھی بیان کیا, لونڈیوں کا حق بھی بیان کیا. حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا, اتنا برا بھلا کہہ دیا کہ ماں کا نام لے کر کے اس کو گالی دے دی, ماں کا نام لے کر کے اس کو برا بھلا کہہ دیا. نبی اکرم کو پتا چلا, اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے ابو ذر کو, بہت محبت کرتے تھے ابو ذر سے. آپ نے فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ, اے ابو ذر تم نے یہ کام کیوں کر دیا؟ اے میرے صحابی, تو نے اس غلام کی ماں کا نام لے کر کے اس کو گالی کیوں دے دی, اس کو برا بھلا کیوں کہہ دیا؟ اے ابو ذر تم تو اسلام لا چکے ہو, یہ تو اسلام کے پہلے کے دور کی نشانی ہے, یہ تو دور جاہلیت کی نشانی ہے. کسی غلام کو بھی نبی نے گالی دینے کی اجازت نہیں دی, اس کی ماں کا نام لے کر کے آگ دلا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ نوکر چاکر تمہارے بھائی ہوتے ہیں, جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ تعالیٰ نے تم کو مالک بنا دیا, ان کو نوکر بنا دیا. اللہ الٹا بھی تو کر سکتا تھا, تم کو نوکر بنا سکتا تھا, اس کو مالک بنا سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان ہے, اس کو مت بھولو. فَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ
वलयुतइमहुम मिम्मा यतम, जो कपड़ा खुद पहनते हो अपने गुलामों को भी पहनाओ, जो खाना तुम खाते हो अपने गुलामों को भी खिलाओ। और फरमाया वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, और अपने गुलामों पर कोई ऐसा बोझ न डालो जो उनको थका डाले, उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो, और कोई बोझ अगर डालते हो तो उनकी मदद करो। नबी ने गुलामों का भी हक बताया है। आज मजदूर दिवस मनाया जाता है, दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है, और ये मजदूर दिवस मना करके ढकोसला पूरा कर दिया जाता है, मजदूरों का हक माना जाता है। मेरे नबी की शरीयत में मजदूरों को भी उनका हक दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आतुल लजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ अरक़ुहु, कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। ये इस्लाम की तालीम है, ये हमारे नबी की शरीयत की तालीम है मेरे साथियों। तो फिर से देखिए, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, करीब वाला पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, दूर वाला पड़ोसी है उसके साथ भी अच्छा सलूक करो, अपने हम सफर के साथ अच्छा सलूक करो, और इसी तरीके से कुरान कहता है मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करो, और अपने गुलामों और लौटों के साथ अच्छा सलूक। और इन 9 बातों को बयान करने के बाद फाइनल बात अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी अहंकारी को, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है। इंसान, तू मिट्टी से पैदा हुआ है, तू हकीर चीज से पैदा हुआ है, तू क्यों अपने आप पर तकब्बुर करता है? अल्लाह तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। तो हुकूकुल इबाद का मामला मेरे प्यारे साथियों बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। नमाजें आपने पढ़ ली, रोजे आपने पूरे रखे, ज़कात सही तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आपने हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की है, लोगों का हक मारा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, लोगों को अज़ियत दी है, अल्लाह के यहाँ आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी मेरे प्यारे साथियों। बहुत मशहूर हदीस है, सैकड़ों मरतबा आपने जुमा के खुतबे में सुनी होगी, तकरीरों में सुनी होगी। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कल्लाश कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अल-मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता, मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, धन दौलत ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अल-मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, वयाती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व ज़रब हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। किसी का खून बहाया होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, उन तमाम लोगों को उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कोई रोजा लेके चला गया, कोई नमाज लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, फ़इन बनियत हसनातुहु, यहाँ तक कि जब तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद भी कुछ हकदार बचेंगे। ऐ अल्लाह, इसने मेरा भी हक मारा था, ऐ अल्लाह, इसने मुझको भी तकलीफ पहुंचाई थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर उन लोगों के सुम्मा उखिज़ मिन खतायाहुम, फिर उनकी खताओं को, उनके गुनाहों को इसके ऊपर लादा जाएगा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर जहन्नम में जलील करके फेंक दिया जाएगा। अल्लाह, रोजेदार था, बेनमाजी की बात नहीं, नमाजी था, हज और उम्रा करके आया था, हुकूकुल इबाद में कमी और कोताही की वजह से जहन्नम में जलील करके फेंक दिया गया। हमारा क्या हाल होगा? हम तो न हुकूकुल्लाह सही तरीके से अदा कर रहे हैं, न हुकूकुल इबाद सही तरीके से अदा कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारा अंजाम क्या होगा? इसीलिए अल्लाह के नबी हमें डराते हुए कहते हैं, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया में अगर तुमने हकदारों का हक न दिया तो कयामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाई मिनश्शातिल क़रना, यहाँ तक के बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर अगर सींग वाली बकरी ने जुल्म किया है तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा, उससे भी बदला लिया जाएगा। अगर आपने किसी पर जुल्म सितम किया है, अत्याचार किया है,
کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپائے، کسی کا حق مارا ہے، تو دنیا میں نہیں دیا تو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ دنیا میں زمین کے بدلے زمین دے سکتے تھے، دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے تھے، مگر جس طریقے سے نیپال کا پیسہ سعودی عرب میں نہیں چلے گا۔ حج کرنے والوں کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، حج کرنے کے لوگ جا رہے ہیں، لیکن جانے کے پہلے انڈیا اور نیپال کے لوگ کرنسی ایکسچینج کرواتے کہ نہیں صاحب سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، ہمارا انڈیا اور نیپال کا روپیہ نہیں چلے گا، ہمیں وہاں جانے کے پہلے ریال لینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچنے کے بعد چھوڑ دو، آپ اگر سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور آپ کو آئس کریم کھانے کا جی چاہ رہا ہے، برگر کھانے کا جی چاہ رہا ہے، اور آپ کی جیب میں انڈیا کا روپیہ ہے، نیپال کا روپیہ، وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا جائیے پہلے ایکسچینج کر۔ کنٹری بدل گئی، دیش بدل گیا، کرنسی بدل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں آپ نے کسی کا حق اگر مارا ہے، اگر دنیا میں زمین اور جائیداد ہڑپا ہے تو بدلے میں زمین دے سکتے ہو، بدلے میں پیسہ دے سکتے ہو، مگر آخرت میں کرنسی چینج ہو جائے گی۔ آخرت میں ہمیں زمین کے بدلے نیکی دینا پڑے گا، ہمیں روپیہ کے بدلے نیکی دینا پڑے گا، اور نیکی اگر ہمارے پاس نہیں تو سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لادے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ حقوق العباد کا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ صحابی آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ان لی مملوکین یاسوننی ویکذبوننی ویخونوننی، اے اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری بات نہیں مانتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا اللہ کیا میری پکڑ ہوگی؟ اب ذرا جملہ سنیے گا اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، تمہارے غلام تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، حساب کیا جائے گا، اور تم ان کو جو سزا دیتے اس کو بھی تولا جائے گا، اور اگر دونوں کا لیول برابر ہوگا، دونوں کا بیلنس برابر ہوگا تو تم چھوٹ جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر تمہاری سزا کم تھی اور ان کی غلطی زیادہ تھی تب بھی تم فائدے میں ہو۔ لیکن اے میرے صحابی، تم نے اپنے غلاموں کو جو سزا دی ہوگی، اگر وہ سزا ہلکی، وہ سزا زیادہ ہوگی، ان کی غلطی ہلکی ہوگی، ان کی غلطی سے زیادہ تم نے ان کو سزا دی ہوگی، تو قیامت کے دن تم سے قصاص لیا جائے گا، تمہاری نیکیوں میں سے لے لیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی کنارے جا کر کے رونے لگے، چیخنے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اے میرے صحابی، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور ترازو پر ہم بندے کے تمام اعمال کو تولیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل لے کر کے آئے گا اس ترازو پر وہ بھی تولا جائے گا۔ اور اے میرے بندو، جب ہم حساب لیں گے تو ہم کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کریں گے۔ صاحب جی روتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، اشہدک انہم احرار کلہم، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا، کہ میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ قیامت کے دن باقاعدہ حساب کیا جائے میری سزا کا اور ان کی نافرمانی کا، اور اگر میری سزا بڑی ہو جائے تو مجھے میری نیکیوں میں سے چھین لیا جائے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ اے اللہ کے نبی، میں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے ساتھ، اس کو ہلکے میں نہ لینا، اور یہ جو 2 انچ کی زبان ہے ہماری، حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں برباد کرنے والی یہی زبان ہے۔
غیبت اسی زبان سے، چغلی اسی زبان سے، عزت و آبرو کسی کی اتاری جاتی ہے اسی زبان سے، شکوے شکایتیں کی جاتی ہیں اسی زبان سے۔ اس زبان کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی۔ یاد کرو وہ حدیث ترمذی کی روایت، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، روزہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ بن جبل کیا میں ان تمام باتوں کا خلاصہ تم کو بتا دوں؟ کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے زبان کو پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو کنٹرول کر لو۔ کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے کہی جانے والی باتوں پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ثقیلت کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم۔ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ بن جبل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، میرے بزرگوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، میرے بھائیوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ زبان وہ خطرناک چیز ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس کو پکڑ کے کہا کرتے تھے انہو اوردنی الموارد، اس زبان نے کئی مرتبہ مجھ کو ہلاک کر دیا۔ امام بخاری کہا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر میری پکڑ نہیں کرے گا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت کی۔ امام بخاری کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محدثین کے یہاں ایک اصول ہوتا ہے کہ کسی راوی کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو محدث اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر راوی جھوٹ بول رہا ہے تو محدث کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر راوی کے اندر کوئی اخلاقی کمی ہے، محدث کہتا ہے کہ ہاں اس کے اندر اخلاقی کمی ہے، اور اس کو کوئی غیبت نہیں مانتا کیونکہ حدیث کا راوی ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ مگر امام بخاری کی احتیاط دیکھیے، امام بخاری اگر کسی راوی کے اندر کوئی گڑبڑی بھی ہوتی ہے تو امام بخاری بہت ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے غیبت کی کوئی بو نہ آئے۔ مثال کے طور پر امام بخاری صرف اتنا بول دیتے ہیں فیہ نظر، یہ جو راوی ہے نا اس پر غور کر لو، وچار کر لو، اس کے بارے میں دیکھ لو کہ راوی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، بس اتنا بول دیتے ہیں۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔